دوستو، 1 سال پہلے امریکی عدالت میں ایک بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن شکل سے یہ اور بھی چھوٹا لگتا تھا، جیسے کوئی 10 سال کا بچہ ہو۔ اس کا قد 4 فٹ 9 انچز تھا اور اس کا وزن صرف 40 کلو تھا۔ اس بچے کا نام نوحہ نے تھا۔ یہ معصوم سا دکھنے والا بچہ کتنا خطرناک ہے، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ بچہ 50 سال کی جیل کاٹ رہا ہے۔ تو اوکلاہوما امریکہ کی ایک ریاست، یہ دسمبر 2022 کی بات ہے، جب یہاں یہ بچہ نمان رہتا تھا۔ نوحہ کے ماں باپ دونوں عادی مجرم تھے۔ اس کا باپ تو کئی دفعہ جیل بھی جا چکا تھا۔ نوحہ اپنا گھر چھوڑ چکا تھا اور سڑکوں پر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ دوستو، نوحہ صرف 15 سال کی ایج میں ایک گینگ کا ممبر بن گیا۔ اس گینگ کا نام ہوئر ٹرپس گینگز تھا۔ اس گینگ نے اس شہر میں خوف پھیلایا ہوا تھا۔ یہ گینگ گنز اور چاقو وغیرہ لے کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ نوحہ خود لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر کیا فیل کرتے ہوں گے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے گن اٹھائی ہوئی ہے اور ان کو لوٹ رہا ہے۔ اس کی ایج صرف 14 یا 15 سال تھی، لیکن یہ اس ایج سے بھی چھوٹا لگتا تھا۔ نوحہ کو پولیس نے کئی دفعہ اریسٹ کیا تھا، لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب نوحہ بہت خطرناک ہو چکا تھا اور تبھی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دوستو، ایک دن پولیس کو ایک فون آیا۔ یہ فون ایک عورت کا تھا جو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ایک بچہ اس کی گاڑی چھین کر لے گیا ہے۔ پولیس کو فوراً نوحہ کا خیال آیا کہ یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ دوستو، نوحہ نے نہ صرف اس عورت کی گاڑی چرائی تھی، بلکہ اس نے وہاں ایک 10 سال کی بچی پر گولی بھی چلائی تھی۔ یہ گولی اس بچی کی گردن پر لگی تھی۔ اس بچی کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، جہاں اس کی جان خطرے میں تھی۔ پولیس فوراً وہاں پہنچ گئی اور نوحہ کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر اس کا پیچھا کرنے کے بعد فائنلی پولیس نے اس بچے کو اریسٹ کر لیا۔ نوحہ کے پاس سے نہ صرف گن برآمد ہوئی، بلکہ اس کے پاس ڈرگز بھی موجود تھے۔ اس کے جرائم کی لسٹ بہت بڑی تھی۔ دوستو، اب کیونکہ یہ 15 سال کا تھا تو پولیس نے اس کو اریسٹ کر جووینائل ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا۔ نوحہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں جا چکا تھا۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کم عمر مجرموں کو بھیجا جاتا ہے، یعنی بچوں کو۔ امریکہ میں جووینائل کورٹس موجود ہیں، یعنی بچوں کی کورٹس، یعنی جو مجرم ابھی بچے ہوتے ہیں ان کی عدالتیں، ان کی جیلز الگ سے ہوتی ہیں۔ اگر بچے کسی معمولی جرم میں ملوث ہوں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو یہاں ٹھیک کیا جا سکے تاکہ ان کی زندگی آگے چل کر بہتر ہو جائے۔ لیکن نوحہ کے جرائم بہت خطرناک تھے۔ اس پر عدالت میں کیس چلنا شروع ہو گیا اور تب تک اس نے اسی سینٹر میں رہنا تھا۔ وہ جو بچی تھی جس نے اس پر گولی چلائی تھی، خوش قسمتی سے اس بچی کی جان بچ گئی تھی، لیکن پولیس کیا جانتی تھی کہ نوحہ اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، 8 مہینے اس سینٹر میں گزارنے کے بعد نوحہ اس جیل سے بھاگ نکلا۔ یہ اگست 2023 کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بچہ بھی یہاں سے بھاگا تھا۔ نوحہ نے جیل کے سٹاف کے ایک بندے پر حملہ کر اس کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ جیل کی دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب چونکہ جووینائل سینٹرز میں بچے رہتے ہیں تو ان جیلز کی سیکیورٹی اتنی سخت نہیں ہوتی، اور اسی بات کا فائدہ نوحہ نے اٹھایا تھا۔ پولیس ایک دفعہ پھر سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پولیس نے اس کی تصویریں اس شہر اور آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دی تھیں اور اسی وجہ سے نوحہ پکڑا گیا۔ صرف 3 دن کے بعد نوحہ کو اسی شہر کے ایک گروسری سٹور کے سامنے سے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا اور پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ نوحہ کو ایک دفعہ پھر سے جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس دفعہ اس کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ دوستو، صرف 2 مہینوں کے اندر اس کے کیس کا فیصلہ عدالت نے کر دیا۔ نوحہ کو 50 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ دراصل نوحہ پہلے بھی کئی دفعہ جووینائل ڈیٹینشن سینٹر میں جا چکا تھا۔ یہ باہر آتا اور پھر سے جرائم کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اس دفعہ اس کو جیل سے باہر بھیجنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک بچی کو گولی مار چکا تھا اور جیل توڑ کر بھی بھاگ چکا تھا۔ نوحہ آج جیل میں ہی موجود ہے اور اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔